السلام علیکم شیخ بھائی، یہ خود بھی سنا کریں، ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ ملک تو کیا زبردست صورت ہے، اور ایک بات اس میں جو بڑی زبردست مرکزی، یعنی بڑی پتے کی بات، کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ شیخ بھائی، نہ آپ باتیں سن رہے ہیں کسی کی، نہ شمیم صاحب سن رہے ہیں، نہ محمد حنیف سن رہے ہیں، کوئی بھی نہیں سن رہا، کان بند کر لیے انہوں نے، بات چیت کے دروازے بند کر دیے۔ اور دوسری بات کہیں گے کاش اپنے عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ اور ہمارے بھائیو، اگر ہماری بات نہیں سنتے ہو نہ سنو، اپنی عقل کو استعمال کر لو یار۔ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرے گا، غور کرو، اور اللہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے سامنے سجدہ کروائے گا، یہ قرآن کے مطابق پورا عقیدہ ہے؟ یا دونوں نبیوں نے مل کے اللہ کو سجدہ کیا، یہ قرآن کا مضمون ہے؟ اتنی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنی عقل میں نہیں آتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو وہ مضمون بیان ہوا ہے جس انداز سے، وہ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اس کے مطابق، ظاہری بات ہے پورے خاندان نے جب سجدہ کیا تو اس میں اللہ کی تعریفیں کی، اللہ نے جو رحمتیں اور برکتیں فرمائی اس خاندان کے اوپر، انہوں نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا۔ اور سجدہ بنتا بھی اللہ کو ہے، ہر جگہ یہی مضمون ہے قرآن کا۔ کس طرح مت ماری گئی آپ لوگوں کی، ذرا بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو۔ کب کرو گے؟ مرنے کے بعد تو ختم ہو جائے گی کہانی، اس وقت نہ حنیف صاحب بچائیں گے، نہ شمیم صاحب بچائیں گے، نہ مرکزی شورا بچائے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے۔ اس وقت یاد آئیں گے تو اپنے بھائی یہ یاد آئیں گے کہ کس قدر آپ لوگوں کے خیر خواہ تھے، اور کس قدر آپ کو احساس دلاتے تھے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک کسی حال میں کسی دور میں جائز نہیں دیا، ایک سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ سورہ مریم کے 58 نمبر آیت پڑھو، اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت، اور اس سے ایک آیت جو پہلے، یہ دو آیتیں پڑھ لو، آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس دور کے اندر دیکھیے قرآن کی تفسیر کی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درسوں کے اندر، بیانات کے اندر، پوری زندگی کی دعوت ان کی یہی ہے۔ اور مولویوں سے جھگڑے کرتے رہے ہیں، جب مولوی کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو ڈاکٹر عثمانی کہتے تھے نہیں حضرت نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم، سارے خاندان نے اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ اور یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہا کہ دیکھو جس طرح وہ مصر کے اندر 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی، تو وہ گائیں نہیں کھا رہی تھیں، اس سے مراد خشک سالی پڑے گی، اور 7 سال یعنی جو خشک سالی ہوگی وہ ہریالی کو گویا کھا جائے گی، یعنی اس انداز سے۔ تو اس طرح تعبیر ہوتی ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس کی، یا تعویل جس طریقے سے کی جاتی ہے۔ باقی اس کی وہ تعبیر کرنا، وہ مانی لینا جو قرآن کا انکار آ جائے، نبی کے اوپر الزام اور اللہ کے اوپر الزام آئے، وہ والی آپ نے بیچ میں سے چنی ہے۔ اور کتنے معاملات ہیں جہاں 2-3 تفسیریں ہیں موجود ہیں، اس میں سے جو قرآن کے مضمون کے مطابق ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے، اور جو خلاف ہوتی ہے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب نے یہی کیا، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، یہ مردوں کے سننے کے معاملے میں، حالانکہ دوسری تفسیریں بھی موجود تھیں کہ مردہ نہیں سنتا ہے، قیامت تک مردہ ہے، وہ نہیں لی انہوں نے، وہ مشرکانہ تفسیریں لے لی ہیں۔ اسی طرح وہ جو خضر علیہ السلام کے واقعے سے، یا بلقیس کا تخت لانے کے معاملے میں صحیح تفسیر بھی موجود ہے، اس کو چھوڑ کے صوفیوں نے دوسری لی ہے۔ پھر اسی طرح وہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، منہ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، اس کی صحیح تفسیر بھی موجود ہے، لیکن صوفیوں نے کیا لیا اس سے کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، تو ان کے دماغ کی خرابی ہے۔ اسی طرح ختم النبیین کے معاملے میں قادیانی نے ٹھوکر کھائی ہے، شیعوں نے کتنی جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں اور کفر و شرک پھیلایا، انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنے مشرکانہ عقائد کو۔ تو کیا وہی کام آپ دوبارہ کرنے کے بعد یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا؟ وہی کام کیا ہے محمد حنیف صاحب نے، جو اشرف علی تھانوی نے کیا تھا، جو شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، جو عبدالوہاب نجدی نے کیا ہے۔ انبیاء کے اوپر الزامات لگائے ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر موت آ گئی اسی شرک کے اوپر اور شرک کا ساتھ دینے والوں کے اوپر تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گوتے لگائے جائیں گے، 70 گز زنجیر سے کھینچا جائے گا، اور بار بار کہا جائے گا ذق، چکھ مزے، تو بڑا سیٹ تھا۔
تو بڑا سمجھدار تھا، بڑا عزت تھا، بڑا تیرا مقام تھا دنیا کے اندر، چکھ مزے، یہ سب کچھ ہونا ہے تو اس وقت کیا ہوگی بتائیے؟ واپس تو نہیں آ سکو گے، ایک دوسرے کے اوپر لانتے بھیجو گے. تو یہی چیز ہم بریلویوں کو کہتے ہیں، دیوبندیوں کو کہتے ہیں، اہل حدیثوں کو کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں، چونکہ وہی انداز ہے، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ توحید کی بات سمجھ گئے تھے، ایمان کی جو ہے نا وہ حلاوت محسوس کر لی تھی ان لوگوں نے، اور پوری طرح محسوس ہو گیا تھا کہ یہی دعوت حق ہے اور پوری دنیا پر یہ چھائے گی اور رنگ جہان بدلی ہوگا اس دعوت سے پوری طرح. تو اس کے بعد پھر کیوں شرک کی طرف دوبارہ گئے ہیں؟ اس کو ارتداد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.